بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کے خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا منتظر ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندہ خود اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم کو کام قرار دیا ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فرائض سمجھتا ہے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مالی وسعت کے اس عظیم عبادت سے محروم رہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہی پڑی رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ قربانی کا عمل ہر امت پر مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور ہے۔ انہوں میں سے قربانی کے ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت زاہد بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا، اور اون میں؟ فرمایا، اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ابن ماجہ کتاب الاضحیٰ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے بقدر، جو کہ گننا ناممکن ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام قربانی یعنی 10 تا 12 ذوالحج انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں اور بالوں اور کروڑ سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو اے مومنو، خوشی دلی سے قربانی کیا کرو۔ ترمذی۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہوا اور قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضحیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ ترمذی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تائید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والی اور بڑے سینگوں والی اور 2 منڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو اس کی گردن کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور اپنی دست مبارک سے ذبح فرماتے۔ صحیح بخاری۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹوں کی ذبح کیا، اور جب کہ باقی کے لیے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کا ایام میں قرض کی رقم منحق کرنے کے بعد 7.5 تولے سونا اور یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے قریب قیمت کے برابر ہو، تو اسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زیادہ سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارت ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو اسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت اصلاح سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورے نہ ہونے سے جان یا عزت اور آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، اہل صنعت اور حرفت کے لیے ان کے پیشے کے اوزار۔ ضرورت اصلاح میں دخل ہے، اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے استعمال میں نہ ہو، اور ہر انسان کی ضروریات اور حاجات عموماً دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور رجت کے قول کے مطابق ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشیاء کو جائز طریقے سے اپنی ملکیت میں رکھنے کی کوئی خاص تعداد کی شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں انسان کے استعمال میں ہو اور انسان کو اس کے استعمال کی حاجت پیش آتی ہو، وہ اشیاء تجارت کے لیے نہ ہو تو ضرورت اور حاجت کے سامان میں دخل ہے۔ لہذا جو چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہو اور ان کی حاجت بھی نہ ہوتی ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہے۔ قربانی کے نصاب میں اس کی ملکیت کو شامل کیا جائے گا۔ قربانی سے متعلق چند اہم مسائل۔ نمبر 1، بعض لوگ پورے گھر کے افراد کی طرف سے صرف ایک بکرا قربانی کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زائد حصہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، بڑے جانور مثلا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی عالمگیری۔ نمبر 3، دوسرے کی طرف سے واجب قربانی ادا کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ دوسرے کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر ایسے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اس صورت میں اجازت لینا ضروری نہیں، بغیر اجازت کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی عالمگیری۔ نمبر 4، قربانی کے وقت میں سے قربانی کرنا ہی لازمی ہے، کوئی دوسرا چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے، یہ ناکافی ہے عالمگیری۔ نمبر 5، قربانی کا جانور کا بے عیب ہونا ضروری ہے، عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 6، اہم وضاحت۔ آج کل کچھ محدث لوگ اور بے دین لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، حالانکہ ان کی یہ بات شرعاً و عقیدتاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی قربانی کرنا پیسے اور وقت کا ضیاع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید نہ ہوتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار بھی ہے اور مومن بندے کی مغفرت کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف التفت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں